رحم اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على خیر انام سید الانبیاء والمرسلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وعلى سید الوصیین خیر الناس بالنبیین ابن عم رسول علی بن ابی طالب اولاد المعصومین المنتجبین لا سیما علی الامام المنتظر الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین بتراب عقدته الخلاف. اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك لك كثيرا ونذكرك كثيرا انك انت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى صدق اللہ العلی العظیم. اس مجلس اور آج تک کے روزے اور نمازیں دعائیں قبول ہونے کے لیے آج انجام پانے والی دعائیں اور اعمال قبول ہونے کے لیے جب تک حیات باقی ہے پروردگار عالم کسی جلسے سے اور کسی محفل اور مجالس سے ہمارا رشتہ تعلق رکھنے کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. محمد و آل اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تمام مومنین و مومنات جو کل تک ان مجالس کا حصہ تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں ان کی مغفرت کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کی خدمت و صلوات پڑھیں. محمد و آل محمد شب قدر ہے. خداوند عالم آنے والے سال میں ہونے والے واقعات تحریر فرماتا ہے انشاءاللہ کہ آنے والا سال ظہور امام زمانہ کا سال قرار پائے گا. تو صلوات پڑھیں. محمد و آل اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. مجلس شب عزت مولا کائنات سید المرسلین خیر الوصیین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 36 دو تین کلموں کی آیتیں ہیں. ان آیتوں کو ہم نے آج کے مجلس کے لیے عنوان قرار دیا ہے انشاءاللہ. اگر آپ حضرات کی سماعتیں ہمارے ساتھ رہی تو ایک ایسی بات جو ہم سب کو جاننا اور اس سے آگاہ ہونا ضروری ہے شیعہ علی بن ابی طالب ہونے کی حیثیت سے ایسی بات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے. آیتوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد موضوع سے جڑ جائیں گے. خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا
موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، فرعون سرکش ہے، فرعون بغاوت کر چکا ہے، جاؤ فرعون کی ہدایت۔ جیسے یہ حکم حضرت موسیٰ کو خدا کی طرف سے ملا تو فرعون کی ہدایت کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت تھی۔ تو حضرت موسیٰ نے بارگاہ پروردگار میں ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ پروردگار میں جاؤں گا ہدایت کے لیے، لیکن چیزیں چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے صبر زیادہ، رب اشرح لی صدری، میرے کام کو آسان بنا، میرے زبان پر لفظوں کو جاری کر، میرے زبان سے نکلی ہوئے باتوں کو سامنے والے کو سمجھا۔ خدایا میرے اہل میں سے میرا ایک وزیر بنا، میرے بھائی ہارون کو بنا، ہارون کے ذریعے میرے کمر کی طاقت بنا ہارون کو، اور ہارون کو میرے کام میں شریک قرار دے تاکہ ہم تیری بڑھ چڑھ کر تسبیح کریں اور تیرا بڑھ چڑھ کر ذکر کریں تو ہمارے حال سے بہتر واقف۔ تو خداوند عالم نے جب یہ دعا حضرت موسیٰ کی سنی تو خدا نے جواب دیا، موسیٰ تمہاری مراد پوری ہوگی، جو تم نے مانگا ہم نے دے دیا۔ عزیزان گرامی، یہ ترجمہ جو آپ نے سنا، اس ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھیں آخری مجلس کے آخری لمحے تک کہ کیا ربط ہے آج کی مجلس سے، کیوں ہم نے اس آیت کو ساتھ کلام قرار دیا۔ انشاءاللہ آگے آپ کو واضح ہو جائے گا۔ ایک بات جو اپنی زندگیوں کا تجربہ ہم بتا سکتے ہیں، جب سے ہم نے عقل سنبھالی اور خدا کے لطف و کرم سے ہمیں ان مجلسوں اور محفلوں میں شرکت کرنے کا موقع ملا، 14 معصومین کی ولادت، 13 معصومین کی شہادت، جو ائمہ کے فرزندوں کا ہم ذکر کرتے ہیں اس کے علاوہ 14 معصومین کی ولادت، 13 معصومین کی شہادت کے مجالس و محافل میں جس کا ہم سب سے زیادہ تذکرہ سنتے ہیں وہ ذات مولا کائنات کی ذات۔ سب کچھ سننے کے بعد بھی ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سنا، پڑھنے والے کو ایسے لگتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیا بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا سنا؟ اس کی دلیل آٹھویں امام کی روایت ابھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ امام نے فرمایا کہ امام کو سمجھنے کی طاقت ہمارے عقلوں میں نہیں ہے۔ روایت آپ سمجھ فرمائیں، امام رضا علیہ السلام کو جب مدینے سے خراسان بلایا گیا تو آٹھویں امام خراسان پہنچے تو امام کے ساتھ کچھ لوگ آئے، ان میں سے ایک عبدالعزیز ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ میں خراسان کا حال دیکھنے کے لیے گلی کوچوں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ گروپ بیٹھی ہوئی ہے، کچھ باتیں کر رہے ہیں، تو میں قریب پہنچا کہ دیکھوں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے، امام کی کیا صفات اور کیا خصوصیات ہونی چاہیے، امام کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ یہ لوگ امام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ عبدالعزیز بن مسلم کہتے ہیں کہ میں واپس آیا امام کی بارگاہ میں نے وہ ماجرا امام کو بتایا۔ آٹھویں امام مولا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، جیسے ہی امام نے سنا تو امام نے یہ جملے فرمائے، من الذی یبلغ معرفت الامام، کس میں مجال ہے کہ امام کو پہچان لیں؟ ہائی کوسوں دور ہے، بہت دور ہے۔ ذلت العقول، حارت الالباب، تحیرت الحکماء، کلت الشعراء، ایعت البلغاء، ادباء، عن وصف صفت، عن وصف شأن من شأنه او فضیلت من فضائل، کیف یوصف اللہ۔ امام نے فرمایا کہ اے عبدالعزیز بن مسلم، جب امام کو سمجھنے کے لیے لوگ بیٹھے عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، فکریں گمراہ ہو جاتی ہیں، زبانیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ بھٹک جاتے ہیں، دنگ رہ جاتے ہیں امام کی صفتوں میں سے ایک صفت کے بولنے میں،
سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں امام کو. این العقول عن هذا، لوگوں کی عقلیں کہاں اور یہ مقام کہاں؟ یہ امام نے بتایا کہ نہیں، یاد نہ رہنے کا مسئلہ نہیں ہے، عقلوں میں وہ کشش نہیں ہے کہ امام کو جتنا ہو سکے سمجھ سکے. آگے دلیل پیش کریں اس بات کی، اس کا کوئی ثبوت، کھلا ثبوت آپ کے سامنے پیش کریں کہ بہت امام پر غور کرنے کے بعد آدمی کی عقل حیران ہو گئی ہو. لبنان کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے ایک مسیحی اسکالر جارج ڈورڈا، جنہوں نے 200 مرتبہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا، 200 مرتبہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنے کے بعد 1300 صفحوں کی کتاب لکھی مولا کائنات کی عدالت کے بارے میں. 1300 صفحے کتاب کوئی معمولی بات نہیں ہے. 1300 صفحے کتاب لکھنے والا، 200 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھنے والا، آخر میں کیا کہتا ہے؟ بیٹھا سمجھنے کے لیے علی ابن ابی طالب کو کتاب کے آخری صفحے میں لکھتا ہے، علی آپ کو پہچاننے کے بعد میں مسیحی ہونے کے ناطے اگر میں چاہوں آپ کو عیسیٰ سے بڑھاؤں، میرا دل نہیں مانتا. میں چاہوں عیسیٰ سے گھٹاؤں، میرا دل نہیں مانتا. مولا مجھے یقین ہے آپ خدا نہیں ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ خود بتا دیں. یہ عقل کا حیران ہو جانا 1300 صفحے کتاب لکھنے کے بعد انسان کی عقل حیران. تو ہم مولا رضا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ہماری عقلیں فضائل امام کے سامنے، مقام امام کے سامنے ہم ہیں چونٹی، مقام امام ہے پہاڑ. تو چونٹی پہاڑ کو پورا سمجھ نہیں سکتی، لیکن ایسا بھی نہیں کہ خاموش میں رہ جائے، سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. حضرت سلیمان نبی اپنے زمانے میں صحرا سے گزر رہے تھے، آپ کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جو پہاڑ کے کنارے کھڑی ہوئی ہے، پہاڑ کی مٹی کو اٹھا کر دوسری جگہ لے جا رہے ہیں. حضرت سلیمان نے سوال کیا کہ چونٹی کیا بات ہے، اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہی ہے؟ چونٹی نے کہا میرا ایک رہبر ہے، میرا ایک قائد ہے، میرا ایک حبیب ہے، اس حبیب سے میں ملاقات کرنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے شرط رکھی ہے کہ یہ پہاڑ ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھو تو ملاقات کے قابل بنو. تو میں یہ کام کر رہی ہوں. حضرت سلیمان نے چونٹی کے کمزوری کو دیکھا، پہاڑ کی بلندی کو دیکھا اور کہا کہ اے چونٹی، اگر خدا تجھے حضرت نوح کی 2500 سال عمر کی دے دے، اس کا ایک حصہ بھی تو ادھر سے ادھر نہیں لے جا سکتی. تو چونٹی نے کہا کہ میں جانتی ہوں اے سلیمان نبی، لیکن اس راہ میں مر جاؤں مجھے گوارا ہے کہ خاموش بیٹھ. میں محبت کی راہ میں مر جاؤں گی، میں پہچاننے کی راہ میں مر جاؤں گی، میں جاننے کی راہ میں مر جاؤں گی، لیکن باہر چلا جاؤں، باہر جدا ہو جاؤں، مجھ سے گوارا نہیں ہوتا. اس راہ میں مرنا مجھے گوارا ہے، اس سے جدا ہو کر جینا گوارا نہیں ہے. حضرت سلیمان نے چونٹی کی اس معرفت کو بھی دیکھا اور اس جذبے کو بھی دیکھا. اپنی نبوتی قدرت کا استعمال کرتے ہوئے حضرت سلیمان نے کہا کہ اے پہاڑ، بے حکم خدا ادھر سے ادھر آ جا. پہاڑ جگہ بدل دیا، جہاں پہلے تھا دوسری جگہ آ گیا. تو چونٹی نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے خدا سے کہا الحمدللہ، خدایا سچی محبت کے راستے میں نبی کو مدد کے لیے بھیج دیتا ہے. اہل بیت کو پہچان نہیں سکتے، لیکن اگر سچی محبت ہو تو انبیاء مدد کو آ جائیں گے، انبیاء کے ذریعے ہمیں پہچان ہوائے جائیں گے. تو یہ بات کہ کیوں ہمیں دفن کرنے ہیں. تو ایک روایت مولا کائنات کے بارے میں رسول اسلام نے جو فرمایا اور آیت سے جوڑنا ہے آگے گفتگو. اب ہمارے پہچاننے کا تنہا راستہ کیا رہ گیا؟ ہم خود چاہے پہچانے نہیں پہچان سکتے. انبیاء پہچانوائے ممکن ہے،
خود آئمہ بتا دیں کہ ہم کیا ہیں. ممکن ہے جیسے جورج جوباک نے کہا کہ یا علی آپ بتا دیں آپ کیا ہیں. تو اہل بیت کو پہچاننے کا تنہا راستہ یہ ہے کہ یا تو خود بتا دیں یا تو انبیاء بتائیں یا خدا بتائیں. تب جا کے ہمیں پتا چلے گا کہ خدا بہت کہ یہ کیا ہے. ایک روایت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نفحات الازہار کی جلد نمبر 18 میں روایت لکھی ہوئی ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم مدینے میں رسول اسلام کے حضور میں بیٹھے ہوئے تھے. پیغمبر اسلام نے فرمایا سیدخل العان، ابھی ایک شخص آنے والا ہے، سید المرسلین، جو رسولوں کا سردار، خیر الوسیین، تمام وسیعوں میں بہتر ہے، اول الناس بالنبیین، 1,24,000 انبیاء کا ولی ہے. جیسے ہی رسول اسلام کی زبان سے جملے ختم ہوئے راوی کہتا ہے فطلع علی بن ابی طالب، مولا کائنات اندر آئے. جیسے ہی مولا کائنات رسول اسلام نے دیکھا وَإِلَيَّ وَإِلَيَّ یا علی، علی جل جاؤ میرے قریب آؤ. ہاتھوں کو پھیلایا، رسول نے آغوش میں بلایا. پھر پیغمبر اسلام نے اپنے پیشانی کا پسینہ پوچھ کر مولا کائنات کے چہرے پر لگایا. مولا کائنات کے چہرے پر پیشانی کا پسینہ نکال کر اپنے چہرے پر لگایا. تو مولا کائنات نے یہاں پر رسول اللہ سے سوال کر لیا یا رسول اللہ هل نزل فی شیء، یا رسول اللہ آپ کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ جب تک خود میں خدا نہیں ہوتا تب تک آپ کچھ کہتے اور کرتے نہیں ہیں، کیا میرے بارے میں کچھ حکم آ گیا آپ کو، کیا آپ یہ عمل انجام دے رہے ہیں؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ ہاں یا علی، مبارک ہو، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد. علی تمہارا مقام میرے نزدیک بالکل ویسے ہی ہے جیسا مقام ہارون کا موسیٰ کے قریب تھا، بس یہ کہ میں خاتم الانبیاء، میرے بعد نبوت نہیں ہے. یہ روایت پیغمبر اسلام سے فرمایا. اب یہ روایت، جو بھی روایت ہم دیکھتے ہیں، دو طریقے سے ہم اس روایت پر گفتگو کرتے ہیں. پہلی گفتگو یہ کہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، دوسری گفتگو یہ کہ روایت کیا کہنا چاہ رہی ہے. ہر روایت پر ہم اس دو موضوع پر ان دو نگاہوں سے ہم روشنی ڈالتے ہیں. روایت معتبر ہے یا نہیں ہے، روایت کیا کہنا چاہ رہی ہے. ان دونوں کے بارے میں کچھ دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کریں. آگے جائیں گے خوبصورت گفتگو انشاءاللہ نزدیک آپ پہنچیں گے، ایک نتیجہ لیں گے آپ کو. روایت کے معتبر ہونے کے بارے میں 3 دلیلیں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں. پہلی دلیل یہ، شیعہ کے 440 کتابوں میں 650 مرتبہ یہ روایت آئی ہے. 650. اہل سنت کی کتابوں میں 100 راویوں نے اس روایت کو لکھا ہے، اور شیعہ کتابوں میں 70 راویوں نے اس روایت کو لکھا ہے. شیعہ فکر کا سب سے بڑا دشمن آج کے زمانے میں کون ہے؟ وہابی. وہابیوں کا فاؤنڈر ابن تیمیہ. اب یہ فاؤنڈر جو ہے اس کا تعصب، اس کی فکر کیا ہوگی؟ آج جتنا بھی وہابیت اسلام کے خلاف آ رہی ہے، ساری کتابیں اسی کی پڑھ کر. ابن تیمیہ ناصبی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس حدیث کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. شیعہ کتابوں میں 650 مرتبہ 70 راویوں سے، سنی کتابوں میں 100 راویوں سے وہابیوں کا فاؤنڈر نے اس روایت کے صحیح ہونے کا اقرار کیا ہے. تو اب ہمیں شک نہیں ہونی چاہیے کہ روایت میں کوئی خلل ہو. تو روایت پکی ہے، یہ ایک طرف. روایت میں کیا معنی بتایا جا رہا ہے، اس معنی کی اہمیت میں ہمیں کچھ راستوں سے سمجھنا ہے. پہلا راستہ یہ، پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کی 23 سالہ دوران رسالت میں ہزاروں حدیث کہی. کسی حدیث کے کہنے کے بعد لوگوں نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ اللہ کی طرف سے بول رہے ہیں یا اپنی طرف سے. 2 حدیثوں کے بارے میں لوگوں نے اعتراض کیا.
جب رسول نے حدیث کہی تو سامنے بیٹھے والوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ اپنی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا قد امرنی ربی، میرے خدا نے مجھے حکم دیا ہے، میری طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک حدیث غدیر کی من کنت مولا فہذا علی مولا، جب رسول نے فرمایا کہ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی، تو رسول نے فرمایا خدا کی طرف سے۔ دوسری حدیث یہ کون سی حدیث؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسی الا انہ لا نبی بعدی۔ یہ حدیث جب کہا گیا پیغمبر صاحب کی زبان سے نکلی تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ اپنی طرف سے یا خدا کی طرف سے؟ تو اس کا مطلب اس روایت میں کچھ ویسی بات ہے جو من کنت مولا میں، اس روایت میں کوئی وہ چیز چھپی ہوئی ہے جو من کنت مولا میں چھپی ہوئی ہے، ہاں واقعہ چھپی ہوئی ہے۔ ابھی انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں۔ دوسری دلیل ہماری یہ رسول اسلام نے جتنی حدیثیں فرمائی ہیں ان حدیثوں میں کچھ لوگوں نے حسرت جتائی کہ کاش یہ حدیث ہمارے بارے میں کہتی ہوئی۔ ان میں سے ایک حدیث میدان خیبر میں علم مولا کائنات کے حوالے کرنا خندق میں، دوسری حدیث یہ چند لوگوں نے حسرت جتائی کہ کاش رسول اسلام ہمارے بارے میں کہتی ہے۔ کس نے حسرت جتائی؟ دو لوگوں کا نام لے، خلیفہ دوم سعد بن ابی وقاص۔ ان دو لوگوں نے کہا کہ کاش رسول اسلام کہہ دیتے یا سعد انت منی بمنزلت ہارون من موسی۔ سعد کہتا اگر یہ روایت میرے بارے میں کہہ دیتے پوری دنیا کا سونا بھی مجھے دے دیا جاتا تو میرے لیے کم تھا۔ یہ ایک جملہ رسول کہتے تھے میرے لیے کافی تھا۔ تو اس کا مطلب اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے جس کو یہ لوگ حسرت جتا رہے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں دیکھیں کون آدمی ہے یہ، کون حسرت جتا رہا ہے؟ سعد بن ابی وقاص وہی آدمی ہے جس نے مسجد کوفہ میں جب مولا کائنات نے فرمایا صلونی قبل ان تفتدونی تو سوال کیا تھا کہ میرے سر میں اور داڑھی میں بال کتنے ہیں؟ مولا کائنات کا دشمن یہ وہی سعد بن ابی وقاص ہے جس کا بیٹا عمر سعد کربلا کا اصل مجرم، یہ عمر سعد کا باپ سعد بن ابی وقاص مدینے سے شام گیا، معاویہ سے ملاقات ہوئی تو معاویہ نے کہا کہ سعد میں نے سنا ہے کہ تم علی کو برا نہیں کہتے، تو سعد بن ابی وقاص نے کہا ہاں میں نہیں کہتا، میں برا نہیں کہتا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے ایک حدیث رسول سے علی کے بارے میں سنی ہے جس نے میری زبان بند رکھی۔ معاویہ نے پوچھا وہ کون سی حدیث؟ تو کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسی، اس حدیث نے میری زبان بند کر دی۔ تو اس حدیث میں کوئی ایسی چیز ہے۔ تیسری دلیل کہ اس حدیث کے اندر کیا ہے، مصر میں ایک یونیورسٹی ہے جو 970 میں اس کا فاؤنڈیشن رکھا گیا، 970 عیسوی، الازہر یونیورسٹی جو آج بھی چل رہی ہے، بہت بڑی یونیورسٹی ہے مصر کی، ایجپٹ۔ 100 سال پہلے مصر کے ایک شہر سے تعلق رکھنے والے دو اسکالرز دانشمند محمد امین انتاکی، احمد امین انتاکی، یہ دو بھائی اس یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد مفتی کی سرٹیفکیٹ لے کے باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو باہر آ کر کچھ دن کے بعد اپنے شیعہ ہونے کا اعلان کیا، اہل سنت سے شیعہ ہونے کا اعلان کیا۔ جب لوگوں نے جا کے ان سے علت پوچھی کہ آپ کیوں مذہب تبدیل کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک حدیث ہمارے سامنے آئی جس کے بعد ہمارے سامنے بہانہ نہیں رہا، اس حدیث کے بعد ہمارے پاس بہانہ نہیں، ہم خدا کو جواب نہیں دے سکتے۔ کہا وہ کون سی حدیث ہے؟ کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسی۔ اس حدیث کے بعد ہمارے پاس دلیل ہے، ہم کو چاہیے نہیں۔ وہ کیا بات ہے اس حدیث میں جس کو سعد بن ابی وقاص کہتا ہے کاش میرے بارے میں کہہ دیے ہوتے؟ محمد امین انتاکی سن کر مذہب اہل بیت اختیار کر لیتا ہے۔ حدیث ہے چند جملوں کی، چند کلموں کی، ایک لائن ہے، اس ایک خط کے اندر کیا ہے کہ لوگ مذہب تبدیل کر رہے ہیں۔ خدا کا ایک قانون ہے، وہ قانون کیا ہے؟ ایک سوال آپ حضرات سے کریں اس لیے کہ شب قدر بھی ہے، قرآن نازل ہونے کی رات بھی ہے۔ قرآن کب تک کے لیے ہدایت ہے؟ قیامت تک کے لیے۔
قرآن کی آیتیں کب نازل ہوتی ہیں؟ 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے سے پتہ نہیں کب قیامت آئے گی، اس وقت تک یہی قرآن کی 6000 اور کچھ آیتیں ہدایت. دنیا اتنی بڑی ہدایت کی یہ کتاب اتنی مختصر، ضرورتیں اتنی زیادہ، لیکن ہدایت کے لیے آیت اتنی مختصر. یہ خدائی نظام ہے کہ خدا مختصر الفاظ میں بڑے بڑے مسائل کو بیان کرتا ہے. اس کے اندر چھپی ہوتی ہوئی چیزیں، اب اس کو دیکھنے والی نگاہ چاہیے. اس کو بہتر سمجھنے کے لیے یہ ہمارے پاس سامنے پانی رکھا ہوا ہے، اگر ہم سے پوچھا جائے پانی کیسا ہے تو ہم نگاہ کر کے کہیں گے شفاف اور صاف پانی ہے، اچھا پانی ہے. لیکن سائنسدان کہتے ہیں کہ ہر ایک پانی کے قطرے میں 6 ٹریلین ایٹمز رہتے ہیں. ایک پانی کے قطرے میں 6 ٹریلین، ہم نے دیکھا نیٹ میں سرچ کر ٹریلین کا مطلب ایک کے بعد 21 صفر لگانا ہے تو وہ ہوتا ہے 6 ٹریلین. اتنے ایک پانی کے قطرے میں ایٹمز ہوتے ہیں. ہمیں خون ہمارے ہاتھ سے نکل جائے ہم کو خون لگتا ہے، لیکن جب سائنسدانوں سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہر 2 خون کے قطروں میں 1 بلین ریڈ سیلز ہوتے ہیں. یہ 1 بلین سیلز 600 کے گروپ میں تقسیم ہوتے ہیں. ہر 600 کا ایک وائٹ سیل ہوتا ہے. کتنے میں؟ یہ 2 خون کے قطروں میں. جو خدا 2 خون کے قطروں میں ایک پانی کے قطرے میں دنیا رکھ دے، وہ خدا آیات قرآن میں سے رکھ سکتا ہے. معمولی آم سے جاؤ تو پانی کا خطرہ ہے، تیار آم سے جاؤ تو ایٹمز ہیں. قرآن اور روایات میں بھی ایسے ہی ہے، معمولی آم سے جاؤ تو ایک جملہ ہے. اگر مثال دیں آپ کو کہ کس طرح سے ایک جملے میں دریا ہوتا ہے، ایک قطرے میں دریا خدا سمجھ دیتا ہے، جس کا نتیجہ آج قرآن 1400 سال سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم کو قرآن سے جواب نہیں ملا. دنیا جو بھی سوال لے کے جاتی ہے قرآن سے جواب مل جاتا ہے. کوئی بے جواب قرآن سے نہیں آتا، اس کا مطلب قرآن جواب دے رہا ہے. رسول اسلام کی حدیث، اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے مولا کائنات کے بارے میں رسول اسلام نے فرمایا، جو آپ نے سنا ہے ایک روایت کے دوسرے رخ سے ایک اور بھی اس بارے میں کہا گیا، علی مع القرآن والقرآن مع علی. سیم حدیث قرآن کی جگہ حق ہے. علی مع الحق والحق مع علی. یہ حدیث رسول کی، ادھر 3 کلمے ادھر 3 کلمے، 6 کلموں کی ایک حدیث. اس کے اندر دریا کیا؟ یہ قطرہ ہے. اس کے اندر دریا کیا؟ اس کے اندر دریا اگر ہم سمجھنا چاہیں ایسا ہے گرامی، نبی مکرم اسلام اور قرآن کریم کی کوئی زبر زیر ان کے زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ بھی بیکار نہیں ہوتا. زندگی ان کی مختصر اور قیمتی ہے، ہر ان کے زبان سے نکلنے والا کلمہ ہدایت میں چاہیے. قرآن کے سورہ الرحمن میں اللہ نے کئی مرتبہ کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو ہم سمجھتے ہیں یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. اگر اس ریپیٹ کی جگہ کوئی دوسری آیت رکھ دیتا خدا تاکہ لوگوں کو دوسرا نیا علم مل جاتا. تو علماء کہتے ہیں قرآن کو پڑھنے والے کے لیے ریپیٹ ہے، سمجھنے والے کے لیے ریپیٹ نہیں ہے. ہر جملے کے بعد کا فَبِأَيِّ کا معنی الگ ہے، ہر معنی الگ ہے. تو رسول کی زبان سے کبھی تکرار نہیں آتا. ایک لمحے کے لیے ہم اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، سوچیں ترجمہ کیا ہے؟ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. اگر ہم کہیں
استاد کے ساتھ اور پھر کہے استاد طالب علم کے ساتھ، سامنے والا کیا کہے گا؟ بھائی جب آپ نے کہہ دیا کہ طالب علم استاد کے ساتھ تو سمجھ میں آ گیا کہ استاد طالب علم کے ساتھ، پھر دوسرا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن رسول علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ بات کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم ظاہر اپنی گفتگو میں کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے کہ ہم کہیں باپ بیٹا باپ کے ساتھ، تو معلوم ہوگا کہ باپ بیٹے کے ساتھ. پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا باپ بیٹے کے ساتھ. تو پھر رسول دو جگہ فرما رہے ہیں، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. یہ جو ساتھ کا لفظ ہے عربی میں مع، اس کا ایک قانون ہے. اگر کہا جائے کوئی انسان اپنے بیٹے کو باہری ملک میں پڑھائی کے لیے بھیجے، بیٹا کالج کے فوٹوز، لائبریری کے فوٹوز پکڑ کے باپ کو بھیج رہا ہے، لیکن باپ کے دل میں اطمینان نہیں ہے. وہ اپنے دوست کو کال کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کی کیا خبر ہے. تو بیٹے کے بارے میں ان کے دوست کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، فلاں علامہ کے ساتھ ہے، آپ کا بیٹا علامہ کے ساتھ ہے. تو باپ کہیں گے کہ الحمدللہ مجھے اطمینان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علامہ کا رتبہ بلند ہے، بیٹے کا رتبہ نیچے ہے. کم رتبے والا بلند رتبے والے کے ساتھ رہے تو کچھ حاصل کر لے گا. اگر رسول دوسرا جملہ نہ کہتے، دنیا سمجھتی قرآن افضل علی نیچے. اگر رسول دوسرا جملہ حق کے بارے میں نہ کہتے تو دنیا سمجھتی حق اوپر علی نیچے. رسول نے کہا نہیں، دو معا وہاں آیا جاتا ہے جہاں دونوں برابر ہو، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. اس کے اندر دریا کیا ہے؟ اب علی کہہ رہے ہیں انا صراط مستقیم علی انا نذیر انا نبع العظیم. جو قرآن ہے وہی علی ہے. اگر قرآن کو لکھائی میں دیکھنا ہے تو کتاب اٹھا دو، اگر چلتا پھرتا دیکھنا ہے تو علی کو دیکھنا. دونوں برابر. اب مولا کائنات قرآن کی جس آیت پر کیا ہے نبع العظیم، تو مولا کائنات کہتے ہیں میں نبع العظیم، صراط المستقیم میں صراط المستقیم، نذیر و بشیر کا میں نذیر ہوں. قرآن برابر. اب پھر یہاں پر ایک اور دیکھا، یہی جملہ رسول اس طرح بھی کہہ سکتے تھے، قرآن مع علی وعلی مع القرآن. اب جو حدیث ہے دونوں جگہوں پر اسی لیے کہتے ہیں کہ رسول اسی کو رسول کہتے ہیں. بڑی توجہ، قرآن کے قرآن ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے 23 سال میں اللہ نے جو کتاب نازل کی الگ الگ، شروع کے بسم اللہ سے لے کر مناس کے سیدھ تک کوئی ایک غلطی نہیں ڈھونڈ سکتا. یہ معصوم زبان سے جب نکلے اس کو پرانی اور نئی یادداشت کے بارے میں ہم اگر کل ایک مہینہ پہلے کوئی تقریر کر دے، آج تقریر کے لیے بیٹھے ممکن ہے وہاں کچھ کہتے یہاں کچھ کہتے، لیکن یہ نبی اور ایمان کے لیے نہیں ہوتا. نبی نے وہاں پر بھی کہا تو پہلے علی کو، یہاں پر بھی کہا تو پہلے علی کو. اگر ادھر جگہ بدل دے تو ہم کہتے ہیں رسول نے کہہ دیا. توجہ جس بات پر کرنا ہے، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. علی سے شروع، علی پر ختم. حق علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. اب ان دونوں میں کیا ہے؟ اسی حق علی کے ساتھ والی روایت میں رسول اسلام نے ٹکڑا اور کہا جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے قرآن اور علی دونوں برابر، لیکن سمجھائے گا کون؟ قرآن کو علی سمجھائیں گے. تو اس وجہ سے رسول اسلام نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، دار الحق حیث یدور، وہاں حق جائے گا جہاں جہاں
علی جائے گا. علی پہلے کہہ کر بتانا چاہ رہے ہیں کہ مرکزیت علی کے ساتھ ہے. حق میں بھی مرکز علی ہے, قرآن میں بھی مرکز علی ہے. یہ مختصر جملہ, چھوٹا جملہ, لیکن ایک دریا. کیسے دریا؟ قرآن کے 6236 آیاتوں میں جو کچھ ہے وہ ذات علی علی فکر رسول نے کیا فرمایا؟ علی مع القرآن والقرآن مع, دونوں برابر. یہ قرآنی خصوصیات کہ قرآن ایک جملے میں, ایک ٹکڑے میں دریا رکھ دیتا ہے. تو اب آئے اپنے اصل حدیث کے پاس, جس حدیث کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے. کون سی حدیث؟ پیغمبر اسلام کی, یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی, آپ کا مقام میرے نزدیک وہی ہے بالکل جو مقام قرآن میں ہارون کا اور موسیٰ کا. اب دنیا جو سوال کرتے ہیں, اس کا آپ نے پہلے بھی مطلب سنا ہوگا مختلف علماء سے, کہ کیا قرآن میں مولا کائنات کا نام ہے؟ کیا قرآن میں مولا کائنات کا نام ہے؟ تو علماء جواب دیتے ہیں ہاں ہے. کیا ہم کو نظر نہیں آتا کہیں پر؟ تو ایک فارمولہ ہے, شاید ایک حدیث کی ہے, ہمیں بہت ڈھونڈا, ہم نے نہیں ملی ہے, مختلف جگہوں پر, تھوڑی جگہوں پر ملی, لیکن اطمینان نہیں کہ حدیث ہے. خیر الکلام ما قل ودل. یہ قانون ہے عربی کا, حدیث کی ہے, شاید ایک اخلاقی, ایک نصیحتی. بہترین کلام وہ ہے شارٹ اینڈ سویٹ, پھیل کرنا بول دیا جائے. اس کے بارے میں جو ملتا ہے قرآن شرح قدر بھی ہے. قرآن جب نازل ہوا تو دنیا سوال کرتی ہے کہ کیوں حضرت عیسیٰ کو خدا نے مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا, کیوں حضرت موسیٰ کو اژدہا بنانے کا معجزہ دیا, کیوں دوسرے انبیاء کو الگ الگ, سب نبیوں کو ایک معجزہ کیوں نہیں دیا, اس نبی کو یہی معجزہ کیوں دیا؟ تو اس کا کھلا جواب یہ ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے میں جس چیز کا ڈیمانڈ تھا اسی چیز کی طاقت دے کے رسول نے بھیجا, خدا نے بھیجا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگروں کا بول بالا تھا, تو خدا نے معجزہ دیا جادو کو کاٹنے والا. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ڈاکٹری کا بڑا بول بالا تھا, تو خدا نے حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا تو ڈاکٹری کا. قرآن جب نازل ہوا تو اس وقت ادیبوں کا بول بالا تھا. شعر, ایسا شعر کہا جائے جس کے اندر بہت زیادہ مطلب ہو, ایسے شعر کا سالانہ کمپٹیشن چلتا تھا. جو ٹاپ ہوتے تھے ان میں سے 7 لوگوں کے قصیدوں کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لگایا جاتا تھا. 500 بیت کے, 400 بیت کے قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار پر اگلے سال تک معلقات السبع, خانہ کعبہ پر لٹکے ہوئے 7 قصیدوں کے نام سے لگائے جاتے تھے. پھر اگلے سال مسابقہ ہوتا, کمپٹیشن ہوتا. جب پھر دوبارہ اس میں سے 7 ٹاپرز کو چنے جاتے, ممتاز کو چنے جاتے, پھر لگایا جاتا. جب رسول اسلام قرآن لے کر آئے, توجہ کریں, جب رسول اسلام قرآن لے کر آئے تو 60 70 80 90 بیتوں کے اشعار کے سامنے رسول اسلام نے مسابقے میں شرکت کرنے کے لیے اپنے قرآن کا سورہ کوثر جا کے لگایا. سورہ کوثر میں ہے 3 آیتیں, قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ کوثر. جب اس زمانے کے ٹاپرز ادبا نے آ کے سورہ انا اعطیناک کو دیکھا تو اپنے اشعار کو نکال کر چلے گئے. کہا کیا بات ہے کہ آج کے بعد ہم نہیں لگائیں گے, کہ جو فصاحت اس میں ہے ہمارے اشعار میں نہیں ہے. 3 آیتوں کے سامنے 400 بیت ہار گئے. ایک سورے کے سامنے مکے کے ادبا ہار گئے. اس سورے میں ایسی بات ہے, یہ خدائی خصوصیت ہے, یہ خدائی خصوصیت ہے کہ مختصر الفاظ میں بڑی بڑی باتیں.
اب یہ جو آیت ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، انشاءاللہ کبھی موقع مل سکے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. 7 یا 6 ایسی چیزیں رسول نے، یہ جو مولا کائنات کے نام کے بارے میں عرض کر رہے تھے کہ مولا کائنات کا نام ہے تو شارٹ اینڈ سویٹ فارمولا دے دینا ہے بس. رسول نے فرمایا علی تمہارا مقام میرے نزدیک بالکل ویسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کا. اب قرآن میں موسیٰ کو نکالو، محمد کو رکھو، ہارون کو نکالو، علی کو رکھو. جہاں جہاں موسیٰ وہاں وہاں رسول، جہاں جہاں ہارون وہاں وہاں علی. تو جتنی مرتبہ ہارون کا نام آیا ہے اتنی مرتبہ علی کا نام. پھر کھل کے کیوں نہیں لکھ دیا؟ تو علماء بیان کرتے ہیں نام لکھ دیا جاتا تو بدلنے کا چانس تھا، لیکن اوصاف بتا دیے جائیں تو صفت پیدا کرنے کسی کا میں کیا ہے؟ بس نام لے کر ربط مسائل. حضرت موسیٰ نے کیا سوال کیا؟ خدایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، خدایا میرے اہل میں سے میرا وزیر بنا. خدا نے بنایا یا نہیں بنایا؟ آخر میں خدا نے کیا کہا؟ موسیٰ جو کچھ تم نے مانگا ہم نے دے دیا. تو ہارون ہو گئے وزیر موسیٰ، علی ہو گئے وزیر رسول. ہارون اخی بھائی کو بنا، ہارون موسیٰ کے بھائی، علی رسول کے بھائی. وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، میری کمر کو ان سے طاقت دے، میری کمر کو طاقت دے. ہارون موسیٰ کے کمر کی طاقت، علی رسول کے کمر کی طاقت. وَأَشْرِكْ فِي أَمْرِي، میرے کام میں ہارون کو شریک بنا. تو ہارون شریک موسیٰ، علی شریک رسول. اب اس کے بارے میں توضیح چاہیے انشاءاللہ اگلی گفتگو میں آپ کو خدمت میں عرض کریں گے. اتنا بلند مقام جس کی ایک حدیث کو پڑھ کر مفتی اپنا مذہب بدل دے. وہ ایک روایت ہے، وہ ذات ہے علی کی. اور ہمیں اللہ نے بہت بڑا انعام دیا، لیکن ہم شاید اس کی قدر ویسے نہیں جانے جیسے جاننا چاہتے ہیں. مختصر باتیں عرض کر کے مولا کا مسائل کی طرف. موسیٰ تابو، شاید موسیٰ نام ہے، ابھی تابو کا جو لقب ہے اس میں یقین نہیں ہے وہی ہے. فرانس کے رہنے والے ہیں، تقریباً 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے. اہل سنت کے مفتی، اہل سنت کے مفتی، انہوں نے کہا کہ مجھے کربلا جانے کا شوق ہے. یہ تقریباً جب انہوں نے اپنے مفتی کی سند لی اس وقت سے انہوں نے کہنا شروع کیا. 30 سال کی عمر سے 70 سال کی عمر تک. لیکن ان کے مرید جو ہوتے تھے، ان کے اطراف جو ہوتے تھے، وہ آگے کہتے تھے جناب آپ کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں، آپ جائیں گے میڈیا کور کریں گے، شیعوں کی طاقت بن جائے گی، ہماری کمزوری ہو جائے گی، مہربانی کریں نہ جائیں. 40 سال تک اس شوق کو دل میں رکھ کے بیٹھے. 70 سال کی عمر ہو گئی. انہوں نے کہا کہ آپ میرے پیر قبر میں چلے گئے ہیں، لوگوں نے باتوں آپ کیا لے، اب دنیا کچھ بھی کہہ لے، میڈیا کچھ بھی کہہ لے، میں خاموش رہنے والا نہیں. ارادہ کیا نکل گئے. امام حسین علیہ السلام کی زری پہنچے، زیارت کرنے کے بعد واپس آ کر کہے کہ مجھے کسی مجتہد کے آفس میں لے کے جاؤ. کربلا کے کسی مجتہد کے آفس میں لے کے جاؤ. جب لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کے شیعوں کا کروا. تعجب ہوئے، جناب کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں 70 سال اندھیرے میں تھا، میں 70 سال اندھیرے میں تھا، آج میری آنکھ کھلی ہے. یہ واقعیت کیا ہے؟ یہ کتاب نہیں پڑھی انہوں نے، صرف ذریعہ حسین پر نگاہ. حسین جس کو چاہتے ہیں ایک نگاہ میں بلا لیتے ہیں، لیکن آدمی کو اسے دل سے بھی جانا ہے. اگر جائے اس دل سے. مولا کائنات کی حدیث ہے، شاید ہمارے بارے میں مولا کائنات نے حدیث فرمائی ہے، لم یضل مظلوم انی لم یضل مظلوما منذ ولدتنی امی.
علی پر ظلم خلافت کے بعد نہیں ہوا، ولادت سے شروع ہوا۔ مجھ پر ظلم ولادت سے شروع ہوا۔ ایک مسیحی 200 مرتبہ نہیں بلاوا پڑھے تھے، اور امام کا چاہنے والا 4 حدیثیں امام کی نہ پڑھے تھے۔ امام مولا کائنات اور اہل بیت کی زندگی ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے بہت قیمتی کتاب ہمارے پاس ہے، جب ہم کہیں جاتے ہیں تو سامنے والے کہتے ہیں کہ یہ کتاب ماشاءاللہ کتنی اچھی ہے، تو ہمارے پاس پڑھا نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، یہ رکھا ہے۔ خدا توفیق دے آج کی رات مولا کائنات کی شہادت کے دفعہ شب قدر میں جو ہمارے اعمال لکھے جائیں گے، خداوند عالم اہل بیت کو جاننے کے ساتھ پہچاننے کی ہم سب کو توفیق عطا۔ علی بن ابی طالب جس کے فضائل بھی پہاڑ، جس کے مسائل بھی پہاڑ، مولا کائنات کی دختر جناب ام کلثوم فرماتی ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں میرے بابا کا اصول یہ تھا کہ ہر رات ایک ایک بچے کے گھر میں افطار کرتے تھے۔ یہاں پہ سوال ہوتا ہے، جب آدمی کا خود کا گھر ہو پھر دوسروں کے گھر میں افطار کس لیے؟ مولا کائنات کا گھر تھا، زوجہ تھی، تو گھر چھوڑ کر افطار کس لیے؟ تو علماء ایک رخ بیان کرتے ہیں، فاطمہ کی شہادت کے بعد علی گھر میں فاطمہ کی شہادت کے بعد علی زیادہ گھر میں نہیں رہتے تھے۔ جب بھی علی گھر میں رہتے فاطمہ کو یاد کرتے تو علی گھر کے باہر چلتے، بچوں میں تقسیم کرتا، آج حسن کے گھر، آج حسین، آج زینب، آج عباس، آج کی رات جو گزری ہے مولا کائنات نے افطار جناب ام کلثوم، جب امام افطار کے لیے بیٹھے تھے جناب ام کلثوم کہتے ہیں کہ میں نے چوک کی ایک روٹی، ایک پیالے میں دودھ اور ایک نمک مختصر میں سفرے پہ رکھا دسترخوان پہ، بابا آئے بیٹھے تھے، دسترخوان پر نگاہ کی، میرے چہرے پر نگاہ کی، ام کلثوم بیٹی تو میری بیٹی ہے، میری زندگی میں دیکھ چکی ہے، کیا ایک وقت میں 2 طرح کے کھانے باپ کھاتے ہوئے تم نے دیکھا ہے؟ کہا بابا باپ روزہ ہے، روزے میں طاقت چاہیے، میں دودھ اٹھا لوں، میں نمک اٹھا لوں، آپ دودھ سے افطار کر لیں۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ کوئی یتیم نمک سے نہ کھا رہا ہوگا وہ کہے گا علی آپ دودھ سے افطار کر رہے تھے، ہم نمک سے افطار کر رہے تھے۔ بیٹی ماں کے سامنے کیا جواب دوں؟ دودھ اٹھا لو، میں افطار نمک سے کرتا۔ یہ ہے علی، یہ ہے علی۔ مولا کائنات نے افطار کیا، جناب ام کلثوم کہتی ہیں کہ افطار کرنے کے بعد مصلی بچھایا، حوالے 4 رکعت نماز پڑھتے، 8 رکعت نماز پڑھتے، مختصر نماز پڑھتے، باہر آ جاتے اور آسمان کی طرف نگاہ کرتے، ڈھونڈتے کسی چیز کو ستاروں میں، پھر ایک جملہ کہتے یا واللہ واللہ، یا واللہ واللہ، یہ جملہ کہتے ہیں باہر آ جاتے۔ کیا ہے یا واللہ واللہ؟ امام آسمان کی طرف نگاہ کر کے فرماتے خدا کی قسم یہی رات ہے، خدا کی قسم یہی رات ہے۔ جاتے مولا پھر مصلی پر، پھر کچھ مختصر نماز پڑھتے، پھر باہر آتے، آسمان کی طرف نگاہ کرتے، تو پھر کہتے واللہ وعدتنی حبیبی یا واللہ، خدا کی قسم یہی رات ہے، میرے جد رسول میرے حبیب رسول نے مجھے خبر دی ہے کہ یہی رات ہے۔ یہ کہہ کر پھر اندر آ جاتے، پھر نماز مصروف ہو جاتے۔ ام کلثوم بیٹی ہیں، پھر مولا کائنات باہر نکلے، آسمان کی طرف نگاہ کی، ایک جملہ فرمایا، ام کلثوم سے رہا نہیں۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا الہی بارک لعلی الموت، خدایا علی کی مبارک موت قرار دے۔ یہ کہہ کر امام محمد آئے، ام کلثوم سے رہا نہیں گا بابا کہ کیا بے چینی ہے، کبھی آ کر کہتے ہیں یہی رات ہے، یہی رات ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جب سے میرے حبیب نے یہی رات کا اعلان کیا، کبھی کہتے ہیں خدایا میری موت کو مبارک کر دے، بابا کیا بات ہے؟ تو جناب مولا کائنات نے فرمایا کہ بیٹی ام کلثوم میں لیٹنا چاہتا ہوں، میرے لیے بستر تیار کرو، میں کچھ دیر آرام
کروں گا. جناب ام کلثوم نے بستر تیار کیا. مولا کائنات بستر پر سر رکھ کر لیٹے ہیں. بیٹی تھی گھبرا گئی کہ یہ کیا بات ہے کہ بابا اس طرح کی جملے اپنے زبان سے جاری کر رہے ہیں. گئی زینب کے کمرے میں. بہن معلوم ہے بابا اس طرح سے کہہ رہے ہیں. بھائی حسن معلوم ہے بابا اس سے پتا نہیں کیا ہو گیا بابا کو. آپ آؤ بابا کے قریب. سارے علی کے بچوں ام کلثوم کے گھر آ گئے تو مولا کائنات تھوڑی مختصر نیند کے بعد سر اٹھایا اور کہا بیٹی ام کلثوم بھائی حسن کو بلاؤ, حسین کو بلاؤ, زینب کو بلاؤ. کہا بابا سب یہی پر انتظار کر رہے ہیں. کہا بابا یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ تو کہا میرے بچوں ابھی میں منتصر سویا تو میرے حبیب رسول خدا کو خواب میں دیکھا. فید علی فرشتے انتظار کر رہے ہیں, بچے سن رہے ہیں جگت کام کے. اب بچوں ابھی میں نے دیکھا کہ ماں سیدہ آئی, ماں سیدہ آئی ہوئی ہے. کہہ رہی ہے علی کہ آپ کے زندگی کے آخری ایام ہے. بچے قریب تھے. امام نے فرمایا ہے جملہ میرے بچوں میرے تمہاری گردن پر میرے حق کا واسطہ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاؤ. نماز صبح گھر میں پڑھنا مسجد میں. امام حسن امام حسین اور بیٹوں کی بات کی تمہاری گردن پر جو میرا حق ہے اس حق کا واسطہ نماز صبح گھر میں پڑھنا. یا علی نماز جماعت مستحب ہے. آپ بچوں کو تاکید کر رہے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھیں. بات کیا عجب نہیں مولا کائنات آواز دے کسی عزیز کے سامنے کسی پر ضرورت لگنا کرتا تو میرے دل کو پوچھو. میں نے زہرا کو آنکھوں کے سامنے دیکھا, میرے بچے سامنے ہو گئے, بچوں کے سامنے ضرورت لگے تو بچے برداشت نہیں کر پائیں گے. میں نے گھر میں رہنے کو کہا. دوسری علت یہ ہے کہ اگر میرے بیٹے آ جائے میرے سر پر جب ضرورت لگے گی آسمان سے ایک آواز گونجے گی کہ علی قتل ہو گئے, زینب طرف جائے گی, کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا. میں نے بیٹے کو رکھا ہے تاکہ زینب کو سنبھالے, زینب کو سنبھالے. مولا علی آپ کو زینب کے تڑپنے کا اتنا گیا لیکن 10 محرم کا وہ دے قلعہ زینب یا پر زینب اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی شبر حسین کے سینے پر بیٹھا سلام کر رہا ہے. زینب نے کہا عمال کو انجام دینا ہے, اپنے آپ میں تیار کریں. مولا کائنات کا واسطہ دیں, بائیں طرف کریں. مولا کائنات نے جناب ام کلثوم سے فرمایا بیٹی جب اذان صبح کا وقت قریب آئے تو مجھے جگا دے. مولا لیٹے اذان کا وقت ہوا تو جناب ام کلثوم سے بیدار کیا, ان کے لیے پانی تیار کیا. مولا باہر نکلنا چاہ رہے تھے, پرندوں نے راستہ روک لیا, قدموں پر آ گئے. جناب ام کلثوم سے مولا کائنات نے فرمایا یا ام کلثوم یہ ابھی پرندوں کی آواز ہے, اس کے بعد تمہارے نالے شروع ہوں گے. بیٹی اس کے بعد تمہارے نالے شروع ہوں گے, صبر کرنا. مولا کائنات دروازے کے باہر نکلے. جناب ام کلثوم کہتی ہیں میں گئی دروازے تک, بابا کو جب خدا حافظ کیا میں نے تو میں نے سنا بابا یہ دعا کہہ رہے تھے اے نفس موت سے گھبرانا نہیں, موت سے ڈرنا نہیں, تیار ہو جا, جا رہا ہے موت ہو گیا. علی تیار ہو کے جا, گھبرانا نہیں, نفس گھبرانا نہیں, خدا سامنے ہے, راہ خدا میں جا رہے ہو. یہ کہہ کر مولا نکلے. اب بچے گھر میں ہیں, امام مسجد میں ہے. امام مسجد پہنچے تو امام کی عادت تھی جتنے نماز کے لیے مسجد میں سوئے ہوئے لوگ ہوتے تھے سب کو جگاتے تھے. امام سب کو جگاتے تھے. امام نے ایک ایک کو جگایا. ظالم ابن ملجم منہ کے بل بیٹھا ہوا تھا. امام نے کہا کہ ظالم ایسے نیند شیطان سوتے ہیں, ایسا قرآن کو پسند نہیں ہے, اٹھ جا نماز صبح کا وقت ہے. امام نے ابن ملجم کو جگایا, مصلی عبادت پر پہنچے. اذان صبح کا وقت تھا, مازن اذان پر پہنچے. اب علی نے اذان دینا شروع کی. کوفے کے ہر گھر میں علی کی آواز پہنچی, بچوں کے کانوں میں بھی علی کی آواز پہنچی. یہ قیامت ہے زینب کے دل پر, تو علی کی اذانوں نے زینب کے دل کو دبایا. ایک کوفے میں 1909 کا علی, ایک صبح عاشور کربلا کا. اجرکم اللہ. مولا کائنات آسان نماز کے لیے کھڑے ہوئے. ابھی بچے نماز میں کھڑے ہی ہوئے,
اذان سن کر کہ آسمان سے آواز گونجی، تحطمت واللہ ارکان قتل علی المرتضی، ہدایت کے ارکان ٹوٹ گئے، علی شہید ہو گئے، کوفے میں زلزلہ آیا، زینب بے قرار ہوئی، کہ بھائی حسین میں سن رہی ہوں کہ بابا شہید کر دیے گئے، بھائیو جاؤ جلدی، ادھر سے عباس دوڑے، محمد حنفیہ دوڑے، امام حسن اور امام حسین مسجد کی طرف دوڑے تو کیا دیکھا کہ مسلح خون سے بھرا ہوا ہے، امام علی نیچے پر زمین پر لیٹے ہیں، امام حسن قریب پہنچے تو مولا کائنات نے اشارہ کیا بیٹا حسن نماز پڑھاؤ، امام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، امام حسین نے بابا کے زخمی سر کو اپنے زانوں پر رکھا اور سر پر ہاتھ رکھ کے بابا کی حالت دیکھ کر رو رہے ہیں، ادھر علی حسین ہونا شروع کیے، مولا حسین کی آنکھوں کے آنسو مولا علی کی صورت پر ٹپکنے لگے، صورت پر گرے تو امام نے آنکھ کھولی، کہا کون ہے جو میرے سر کو اپنے زانوں پر رکھا ہے؟ تو مولا حسین نے کہا میں بابا آپ کا فرزند حسین ہوں، وہ جیسے ہی مولا کائنات نے سنا اس عالم میں مولا نے رونا شروع کر دیا، بابا کیا درد زیادہ ہے تو بیٹا حسین درد نہیں ہے، آج میں گرا تو تیری جان مل گئی، لیکن دس جب تو گرے گا تو کوئی جان تیرے لیے لا کوئی بس ہاتھ کھول دے اور آپ مولا کائنات نماز تمام، بچوں کے ساتھ اصحاب کے ساتھ امام کی طرف بڑھ رہے ہیں، بچوں کے لیے امام نے کہا بچوں کو کھا کے لے جاؤ، اب میں نے بڑی بڑی کتاب درے خیبر کو کھاڑنے والا علی، دوسروں کو سہارا دینے والا علی، گھر جانے کی طاقت ناری، بچوں کو نے سہارا دیا، بچوں نے سہارا دیا، اصحاب نے سہارا دیا، امام پیروں کو گھستے گھستے مسجد کوفہ سے باہر نکلے، جیسے دروازے کے باہر آئے تو امام نے بچوں سے کہا کہ بچوں تم ہٹ جاؤ میں خود چلا جاؤں گا، بابا آپ کے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہے، بیٹو میں جانتا ہوں مجھے چلنے میں طاقت نہیں ہے، میں دیوار کا سہارا لے کے چلا جاؤں گا، زینب دروازے پہ کھڑی ہے، میرا یہ عالم دیکھے گی، زینب سے برداشت نہیں ہوگا، میں خود چلا جاؤں گا، مولا اندر گئے، زینب باپ کا دیدار کرنا چاہتی ہے لیکن اصحاب آ گئے ہیں تو زینب پردے میں چلی گئی ہے، آپ ایک لمحے کے لیے سوچے کوئی بیمار ہمارا آ جائے، خواتین اندر ہو، لوگ جمع ہوئے ہو، اندر خواتین بے قرار ہو جاتی ہے، کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، زینب نے سنا کہ علی قتل کر دیے گئے، پردے میں زینب اصحاب ساتھ ہے، زینب کو اپنا دروازہ کٹکھٹاتی ہے، آئے عباس بابا سے اندر آنے کی اجازت لے، مولا نے اجازت دی، زینب باپ کے قریب پہنچی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا جائے تمام قبولیت کے لیے مولا کائنات سے منسوخ ہوا تو اصول کا وہ جملہ انشاءاللہ تو بتائیں گے ہم سب اپنے دلوں سے صمیم قلب سے جملے کو دہرائیں، یا ابا الحسن